علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ مدن فکر میں خوش آمدید لیں۔ جناب عمران خان ایک مرتبہ پھر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور اس مرتبہ پھر انہوں نے جو ہے مختلف مقدمات میں اپنی ضمانت لینی ہے، اور اس ضمانت کے چکر کے اندر جو کارکنان ہیں ان بیچاروں کی شامت آئی پڑی ہے، اور اسلام آباد میں ان کارکنان کی دھڑا دھڑ گرفتاری ہو رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک گرفتاری عمران خان کے بھی کان کے پاس سے شوں کر کے گزر گئی ہے، اور عمران خان اس گرفتاری سے بال بچ گئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتاری کے اس جال میں پھنسانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود عمران خان کا وکیل تھا، جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی کے موقع پر ایک ایسی حرکت کر دی جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا گرفتار ہونا آلموسٹ طے ہو چکا تھا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے، عمران خان صاحب کو جھولیاں اٹھا کر دعا دینی چاہیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جنہوں نے بر وقت مداخلت کر کے، بر وقت نوٹس لے کے یا بر وقت نشاندہی کر کے عمران خان کی گرفتاری جو ان کے کان کے پاس سے شوں کر کے گزر رہی تھی اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی، ادروائز عمران خان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات ہونے جا رہی تھی۔ معاملہ ہے عمران خان صاحب کی پیشی کا، اور عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر لاہور سے برآمد ہوئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں اسلام آباد، اور اس موقع پر بھی انہوں نے اپنے ساتھ ایک قافلے کو لے کے جانا ضروری سمجھا ہے، آلدو ان کے قافلے سمیت ان کو اسلام آباد حاضری کی اجازت نہیں ملی، اور صرف 4 گاڑیوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف، جس میں سے ایک سگنلز کو جیم کرنے والی گاڑی بھی ہے۔ اور معاملہ اس وجہ سے کچھ زیادہ پیچیدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا کہ عمران خان کی طرف سے اس مرتبہ جو ہے وہ ضد نہیں کی گئی کہ جناب میں اپنے کارکنان دے نال ہی جانا ہے، کیونکہ اس مرتبہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ تمام مقدمات جو ان کے خلاف درج ہو چکے ہیں، عمران خان نے ان تمام مقدمات میں اپنی ضمانت بھی لے لی ہے، اور مزید 5 مقدمات میں جو درخواست ہے عمران خان صاحب کی وہ دائر کر دی گئی ہے، اور ان درخواستوں کے اوپر جو عمران خان صاحب نے دائر کی ہے ان کے اوپر کچھ اعتراضات بھی عائد کر دیے گئے ہیں۔ عبوری ضمانت کے لیے 7 درخواستوں پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے 7 اعتراضات عائد کیے گئے ہیں، جس میں سے 2 اعتراضات سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ رجسٹرار آفس کا ایک اعتراض ہے کہ ٹرائل کورٹ سے پہلے ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر کی جا سکتی ہے، اور دوسرا بائیو میٹرکس اور عمران خان کے دستخطوں کا معاملہ ہے جو مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور عمران خان کے دستخط جو ہے وہ میچ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب یہ والی بات بھی جو رجسٹرار ہائی کورٹ کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ جناب آپ ٹرائل کورٹ میں جاتے نہیں ہیں، آپ پیش ہوتے نہیں ہیں، جن مقدمات میں آپ نے ضمانت لی ہے ان مقدمات کی پیروی آپ کرتے نہیں ہیں، نہ آپ جاتے ہیں کسی تفتیشی کے پاس، نہ ہی کسی ایس پی کے پاس، نہ ہی کسی ڈی آئی جی کے پاس، کسی جگہ پر آپ پہنچتے ہیں نہیں، اور دھڑا دھڑ آپ آ کے یہیں سے ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ریلیف لے کے دائیں بائیں ہو کے نکل جاتے ہیں، اور یہ طریقہ کار کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات سامنے آئی ہے، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر تقریباً 2500 کے قریب پولیس اہلکار اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف میں تعینات ہیں، بم ڈسپوزل ٹیم بھی موجود ہے، اور مختلف سیکٹرز کے اندر سیکورٹی پلان کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس مرتبہ آنسو گیس، ربڑ کی گولیاں، واٹر کینن اور دیگر ساز و سامان بھی دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کو واضح طور پر اس بات کو کنوے بھی کر دیا گیا تھا کہ جناب عید کی آؤ گے تو تانوں ذرا تھوڑا جا سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اسلام آباد میں عمران خان کو 2 مزید مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے اس کے اندر وہی جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، یعنی جو گرفتاری عمران خان صاحب کے کان کے پاس سے گزر گئی ہے شوں کر کے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی، اور اس درخواست کے اندر عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے جو درج مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف ان کی تفصیلات کا مطالبہ کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق نے اس درخواست کے اوپر یہ نوٹس کر دیے ہیں، اور کل تک کے لیے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ جناب آپ یہ تمام مقدمات کی تفصیلات لے کر پیش ہوں۔ اب جس وقت یہ مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی اس موقع پر وکلاء جو تھے عمران خان کے، انہوں نے عدالت پہنچنے میں دشواری کی شکایت کی، جس پر چیف جسٹس کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جناب میں بھی ایسے ہی آیا ہوں، مشکلات کا شکار ہیں، لیکن چونکہ آپ کے لیڈر صاحب کی شاہی سواری آ رہی ہے، لہٰذا ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کے شایان شان استقبال کے لیے یہ حفاظتی انتظامات
کرنا ضروری تھا اور اسی لیے یہ ساری سیکیورٹی انہی کے لیے لگائی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل فیصل فرید نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے گزشتہ روز کے بیان کی کاپی عدالت کے سامنے پیش کی اور کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ضمانت کرا کے نکلتے ہیں تو فیک ایف آئی آرز میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ دوران سماعت اسٹیٹ کونسل وفاق کی جانب سے معلومات کی فراہمی کے لیے درخواست دی گئی۔ اچھا، جس موقع پر یہ جو درخواست دی گئی ہے فیک ایف آئی آر میں اٹھا لیا جاتا ہے، غیر قانونی گرفتاریوں کا شکار کیا جاتا ہے، تو اس موقع پر چیف جسٹس سے فیصل فرید نے اپنی جو درخواست ہے اس کو منظور کرنے کی استدعا کی، جس پر عدالت کے اندر ایک ذرا تھوڑی سی ایک دلچسپ سچویشن پیدا ہو گئی، کیونکہ اس موقع پر فاضل چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے۔ آپ نے درخواست دائر کر رکھی ہے کہ غیر قانونی گرفتاری کو روکیں، آپ کی درخواست منظور کروں تو آپ کے کلائنٹ گرفتار ہو جائیں گے، کیا میں کہہ دوں کہ غیر قانونی نہیں تو قانونی گرفتار کر لیں؟ اپنے کلائنٹ کے ساتھ تو یار یہ نہ کریں نا، یعنی غیر قانونی گرفتاری روک دیں، بالکل جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے معصومیت کے اندر عمران خان کا جو ہے وہ خاصا ہی کام خراب کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر یہ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی عمران خان صاحب مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، 7 ان کی درخواستیں وہاں پر دائر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس بھی جانا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو مختلف مقدمات کے اوپر سی ٹی ڈی تھانہ سی ٹی ڈی اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی ایکٹ و دیگر دفعات کے تحت درج مقدمہ نمبر 3 میں شامل تفتیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ نوٹس جو ہے وہ ایس ایچ او انسپیکٹر اشرف کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جبکہ تھانہ گولڑا کے اندر جو مقدمہ ہے جس کے لیے عمران خان صاحب نے عبوری ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہے، اس کے تحت بھی جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے اس نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ جناب ان دونوں مقدمات میں ذاتی طور پر پیش ہوں۔ اب سچویشن بڑی زبردست ہے، آج کا دن اس وجہ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی اب سے کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے، اور پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز لیے جانے والے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ قومی اسمبلی کا سیشن الگ ہوگا اور پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن الگ ہوگا، اور اس پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز پہلی مرتبہ، یعنی اپنی حکومت کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ ہے جو جوائنٹ سیشن کے اندر شرکت کریں گے، اور اس جوائنٹ سیشن میں شرکت کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر عمران خان صاحب سے اجازت حاصل کی ہے۔ اب یہ جو ایجنڈا ہے جو آج کا جوائنٹ سیشن ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ اس ایجنڈے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ ہے ریاستی اداروں اور اس سے منسلک شخصیات کی توہین کا معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی معاشی صورتحال، کشمیر، پاک چین اقتصادی راہداری اور خارجہ پالیسی پر بھی بات کی جائے گی۔ 8 نکاتی ایجنڈا اس کے اندر جاری کر دیا گیا ہے، اور وزیر برائے پارلیمانی امور اس پر قرارداد بھی پیش کریں گے، اور اس کے اوپر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ یعنی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو ایجنڈے میں، وہ ہے ریاستی اداروں اور اس سے منسلک شخصیات کی توہین کا معاملہ۔ اب یہ جو توہین کا معاملہ ہے اس کے لیے ہی اس وقت بہت ساری کارروائیاں چل رہی ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو مختلف جو کریک ڈاؤنز ہیں وہ ہوئے ہیں گزشتہ دنوں، اور ریسنٹلی ایک جو بل ہے وہ وزارت قانون کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمام ریاستی ادارے اور خاص طور پر سیکیورٹی سے منسلک جو ریاستی ادارے ہیں ان کے بارے میں کسی طرح کی سوشل میڈیا پر نیگیٹو کیمپین نہیں چلائی جائے گی، اور اس کے لیے خصوصی طور پر اس قانون کے منظور ہونے سے پہلے ہی وزارت داخلہ کے اندر ایک ٹاسک فورس بھی بنا دی گئی ہے، جس میں پیمرا، جس میں پی ٹی اے، جس میں ایف آئی اے اور نادرا کے جو اراکین ہیں وہ شامل ہوں گے، اور یہ تمام لوگ جو ہے یہ جو ٹاسک فورس ہے یہ سوشل میڈیا پر موجود مواد کا جائزہ لے گی، اور اس میں سے جو بھی مواد تضحیک امیز نکلے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بہت سارے اکاؤنٹس جو سوشل میڈیا پر تضحیک امیز مواد کی تشہیر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر بیرون ملک سے آپریٹ کیے جاتے ہیں، جیسے عادل راجہ کا اکاؤنٹ
है तो वो एक इदारे का साबिक रुकन, लेकिन वो इस वक्त बैरून मुल्क बैठकर अपना जो प्रोपेगेंडा है उसके ज़रिए एक ऐसा एक सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं जो किसी भी सूरत जिसको जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक अच्छा मामला है या इसके एक बेहतर नताइज मिल सकते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट भी बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक इसके अंदर उन्होंने बातें की हैं। और इसके अंदर वो ये कहते हैं, आदिल राजा साहब का ट्वीट भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ ताकि पता चले कि ये जो बिल पेश किया जा रहा है, एजेंडे के ऊपर ये जो आइटम रखी गई है ये क्यों रखी गई है। इसके अंदर वो ये कहते हैं कि ज़राए का दावा है, आदिल राजा साहब, हकीकी आज़ादी जलसा लाहौर की शानदार कामयाबी के बाद आर्मी चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। अब ये एक तज़हीक अमेज़ है क्योंकि इस वक्त वो लेफ्टिनेंट जनरल भी नहीं है, रिटायर्ड भी नहीं है, वो पाकिस्तान के 4 स्टार जनरल भी हैं और इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है। जब आप यूरोप में बैठकर, जब आप लंदन में बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के नाम से पुकारेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर पाकिस्तान के इदारों पर हमला कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर अपने पालतू, लफ्ज़ आप देखें इंतखाब क्या है, को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर पाकिस्तान में और बैरून मुल्क एक्टिविस्ट के पाकिस्तान में ख़ानदानों पर क्रैक डाउन मज़ीद शदीद करने के अहकाम दिए हैं। और वाज़ेह हो चुका है कि लंदन प्लान और प्लाटों के लालच ने जो है आला शख्सियत को महज शरीफों के घर का मुलाजिम बनाकर रख दिया है। उन्हें कौम और फ़ौज की नहीं बल्कि शरीफों की नौकरी ज़्यादा प्यारी है। अब ये वो इस तरह की बातें हैं, मैंने इसमें से कुछ नाम हज़फ कर दिए हैं क्योंकि नामुनासिब ज़ुबान को किसी भी सूरत उसको जो है वो नहीं कहा जा सकता कि जनाब ये एक काबिल सताइश अमल है। अब अगर कोई बंदा बैठ के जिस तरह बहुत सारे और भी जो है बैरून मुल्क से ये जो ट्वीट के जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं और यही वो तमाम अकाउंट्स हैं जिनके ज़रिए नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाया जा रहा है। अब ये तो हो सकता है कि पाकिस्तान की डोमेन के अंदर इन जो अकाउंट से जारी होने वाली पोस्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए ताकि ये पाकिस्तान के अंदर पॉप ना हो सके किसी और के अकाउंट्स में, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला व्हाट्सएप पर चल जाएगा, किसी न किसी जगह से चीज़ें शेयर होना शुरू हो जाएंगी। असल मसला ये है कि इन जैसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई प्रॉपर और ठोस कार्रवाई की जाए, इनको इस तरह कानून के शिकंजे में रखा जाए। ये ख़ास तौर पर बरतानवी कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हैं और अगर मेरा ख्याल है कि इन कवानीन को प्रॉपरली अप्लाई किया जाए और हुकूमत पाकिस्तान ऐसे लोगों का पीछा करे तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अंदरूनी मुल्क अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पर वो अकाउंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आदिल राजा ने अगर एक ट्वीट किया है तो आप जाकर उसकी रीच देखें तो वो कम से कम जो ट्वीट अभी मैंने आपको बताया वो 3,15,000 जब मैंने उसको देखा था उसकी रीच उससे ज़्यादा जा चुकी हुई थी और इसी तरीके से हज़ारों की तादाद में रीट्वीट्स हुए थे, कोट ट्वीट्स हुए थे। तो ये जो सारा अमल है ये आता है पाकिस्तानी हदूद के अंदर, लेकिन ये नफ़रत अंगेज़ मवाद को फैलाना अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा और ऐसा ख़तरनाक खेल है जो अब आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसके रास्ते में किसी न किसी जगह पर रुकावट डालना ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान के आप इस इक़दाम को पसंद करें या ना करें, लेकिन इस तरह के ये जो नफ़रत अंगेज़ मुहिम है इसका मुहासबा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर उसका नतीजा चाहे बैरून मुल्क हो या पाकिस्तान हो, इन तमाम संपों के सर को कुचलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।